میرے پاس کالر ہیں جی قاضی حاجی صاحب. سا قلعہ. قاضی صاحب آ جاؤ جی. صوفی جی صاحب السلام علیکم اللہ یار صاحب. علیکم السلام. بنگالی بھائی کیسے ہیں؟ شیخ ٹھیک صاحب ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا سلامتی ہے. اور مچھلی پکایا نا سحری کے لیے؟ مچھلی ہے؟ نہیں آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. کیسے ہو سکے؟ آپ نقلی ہیں، نقلی اصلی بنگالی نہیں ہے. ویسے بھی نہیں کچھ اتنے جلد آپ کا جو ہے گورا سا ہے، ٹھیک ہے نا. اصلی بنگالی تو نہیں ہاں رنگ بھی آپ کو بنگالی ہوں میں. بنگالیوں سے نہیں ملتا. مچھلی بھی کم نہیں کار ہے. وہ کیا ہے کہ مچھلی کے دن نیشنلٹی تو آپ کی آپ سے نقلی ہے. ملتا نہیں ہوں نا. مچھلی کے دن آپ آتے نہیں. مچھلی تو اچھا روزانہ ہونا چاہیے بنگال. چل جی حکم کریں. اچھا تو اللہ یار صاحب میں بہت دیر سے آپ کے لیے انتظار کرتا ہوں اور ہر وقت انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا مجھے وقت دیجیے گا پلیز. بسم اللہ بسم اللہ. اور اگر بنگلہ دیش میں اگر آپ کا ایک فین ہے تو وہ میں ہی ہوں، ایک مرید ہے تو وہ میں ہی ہوں. یہ اللہ آپ سمجھ کو لیجیے. عزت دے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی. جی 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 تو میں سوالات پیش کروں. بسم اللہ کریں. اچھا تو ایک ہمارے یہاں ایک بزرگ انکل ہے، ایک شخص تو تبلیغ جماعت تبلیغ میں وہ بہت سال سے ہے، جی تو بزرگ ہے. تو ان سے آج میری بات چیت ہو رہی تھا، تو انہوں نے کچھ سوالات کی جس کے جوابات مجھے چاہیے. ہاں جی سر. کتنے سوال ہیں تو اس کے؟ ان کی سوالات میں پیش کرتا ہوں. کتنے سوال جی ہیں؟ پیش کرتا ہوں. جی ان کے سوالات یہ ہے کہ شیعوں نے ہی اہل بیت کو قتل کیا، اور شیعوں نے ہی دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جی ہاں، چلیں اور جی چلیں. یہ منافق ہے دین اسلام یہ کے سوال سب ہے، یہ سب سوال تو سے. نہیں ہے نا بھائی. یہ جی ہاں سوال تو نہیں. نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شیعوں نے ہی علی کو قتل اس کیا کے اور بارے میں حسین کو کہتے ہیں قتل کہ کیا. یہ ایسی باتیں جواب دینے کے لائق نہیں ہیں. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا جی ہوتا ہاں ہے، جی ہاں آپ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں بھائی صاحب، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے ان کو بھی تو جواب دینا چاہیے نا. میں کیا تو جواب ہم دوں؟ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں نا وہ شیعہ تھے، اور وہ کوفہ کے لوگ ہی علی کو اور حسین کو قتل کیا ہے. تو یہ کوفہ کے لوگ ہی کوفہ کے شیعہ لوگ ہیں، جو تھے نا شیعوں نے وہ جی ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے. وہ اس اچھا اچھا لحاظ اچھا سے اچھا لفظ شیعہ جو ہے نا، لفظ شیعہ عربی زبان میں شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ کسی کا سپورٹر ہو، کسی کا اچھا اچھا گروہ سپورٹر ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ اچھا اچھا کوفہ کے لوگ جو تھے نا یہ سپورٹ کرتے تھے امام علی علیہ السلام کو معاویہ کے مقابلے میں. اچھا اچھا تو اس لیے یہ شیعہ کہلاتے تھے، لیکن یہ ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے. اور امام علی علیہ اچھا السلام کو خلیفہ بن نص نہیں مانتے تھے کہ نص کی وجہ سے خلیفہ ہے. وہ کہتے تھے خلیفہ کیونکہ ان کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، بیعت کی وجہ سے خلیفہ ہے. تو یہ لوگ سب سنی تھے کوفہ کے لوگ. شیعہ اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ جنگوں میں سپورٹ کیا ان لوگوں نے. سپورٹ کیا، شیعہ کا مطلب ہے سپورٹر. یہ اس طرح شیعہ نہیں ہے جو ہم شیعہ نا، اس طرح تو شیعہ تو نہیں تھے کہ ابو بکر عمر غاصب ہے، امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بن نص. یہ تو ان کا عقیدہ نہیں تھا. یہ لوگ شیعہ سپورٹر اس لحاظ سے تھے، خود سنی تھے لیکن سیاسی معاملات میں پیروکار تھے، سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو. امام علی علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ وہ خارجی تھا وہ شخص، عبد الرحمن ابن ملجم. وہ خارجی تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا. یعنی جو سنی شیعہ ہوتا ہے نا، سنی جو سپورٹر ہے علی علیہ السلام کا، معاویہ کا، اس گروہ میں بھی نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ خارجی تھا. امام حسین علیہ السلام کو بنی امیہ نے قتل کیا. بنی امیہ نے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر، وہ بنی امیہ کا لشکر تھا، بنی امیہ کے سردار تھے، ان کا کمانڈر ان چیف تھا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کس کا لڑکا؟ سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، معروف مشہور صحابی ہے نا، سعد ابن ابی وقاص. اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. اچھا وہ قریش میں سے، وہ کوفے کا نہیں ہے، وہ قریش کا آدمی تھا. تو یہ وہ بنی سعد امیہ بن کے ابی سردار وقاص تھے. تو رسول اللہ کے مامازاد بھائی تھے نا. ہاں سعد بن وقاص مکے کا آدمی ہے. تو اس نے، ہاں ہاں اس کے بیٹا تھا، اس کا کمانڈر تھا عبید اللہ بن زیاد. اور عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، وہ کون ہے؟ وہ معاویہ کا بھتیجا.
معاویہ کا بتیجا. اچھا اچھا اچھا. ہاں بالکل. عبید اللہ ابن زیاد. زیاد کون ہے؟ یہ بات زیاد مجھے ابن پتہ ابی نہیں جس تھا. کو کہتا ہے نا، زیاد ابن ابی، جس کو معاویہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. کہا کہ میرے اچھا باپ اچھا نے اس کی ماں کے ساتھ جاہلیت میں زنا کیا تو اس لیے میرا بھائی ہے. اس نے بھی قبول کیا جی کہ میری ماں زانیہ تھی. تو وہ اس نے اپنے اچھا کزن اچھا کو، اچھا اچھا. ہاں عبید اللہ ابن زیاد اس کا کزن تھا، اس کے چچا کا لڑکا. تو اس نے، وہ اچھا اس کا کوفے کا گورنر تھا. تو اور یہ معاویہ لوگ، کا بھتیجا تھا وہ عبید اللہ معاویہ بن زیاد. بالکل عبید اللہ ابن زیاد. وہ خود کہتا تھا میں، وہ حقیقت میں نہیں تھا. حقیقت میں تھے تو جھوٹ ہے نا. حقیقت اچھا میں یہ دوسرے خاندان کے تھے، لیکن جب تک بنی امیہ کی حکومت تھی سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے. یہ تو بنی عباس کے او زمانے میں جا کر بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ جو اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا بھی کرتا ہے نا تو وہ اولاد جو پیدا ہوتا ہے وہ زانی کا نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اچھا اچھا. اگر نہیں. کوئی عورت شادی شدہ ہے، کوئی شخص جا کے اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، بیٹا جو پیدا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا بتاؤ مجھے؟ وہ جس نے زنا کیا اس نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے شوہر کا ہوگا، زانی کا نہیں ہوگا. یہ زانی کا کیسے بیٹا ممکن ہے؟ نہیں، شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم ہے. زانی کا بیٹا زانی کا نہیں، بیٹا ملحق ہوگا شوہر سے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹا شوہر سے ملحق ہوگا. الولد للفراش وللآخر الحجر. زانی کو پتھر لگے گا، زانی کو سنسار کریں گے، بیٹا جو کہلائے گا وہ. تو اس لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میرے باپ نے تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا. زیاد جو تھا نا، وہ زیاد بھی اس نے کہا دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے. معاویہ نے ایک آدمی کو لے کے آیا کہ یہ جو تھا یہ شاہد ہے، ایک صحابی تھا. اس نے کہا کہ میں اسلام سے پہلے میرا کام تھا پمپ جانتے ہو، میں سپلائی کرتا تھا عورتوں کو، ٹھیک ہے نا. تو میں شاہد ہوں. اس نے ایک صحابی تھا، وہ اس نے کہا شہادت دیتا ہوں کہ یہ بھائی ہاں جی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، میں نے آپ کی والدہ کو جو ہے نا سپلائی کیا ابو سفیان کے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں، تو اس طرح اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مان لیا. تو اس کے خاندان والے زیاد کے بڑے مخالف بن گئے، اس کے اپنے بھائی. انہوں نے کہا کہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے، تو ایک بادشاہ سے، کیونکہ معاویہ تو بادشاہ تھا نا، اتنی بڑی خلافت ہے اس کی، تو اس سے قربت کے لیے کہ میں شاہی خاندان سے منسلک ہو جاؤں، تو نے اپنی ماں کو زانیہ بنا دیا، تو ملعون نے. اس کے لیے بڑے اشعار لکھے اور شعراء نے. تو عرض یہ ہے، تو پھر بعد میں بنی عباس کے دور، اس زمانے میں یہ تو زیاد ابن ابی سفیان کہلاتا تھا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ معاویہ نے تو ڈکلیریشن کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے. تو صحابہ وغیرہ تابعین سب نے کہا جی ہاں یہ آپ کا بھائی ہے. تو بعد میں مسلمانوں نے، مجتہدین نے، محدثین نے، علماء نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے کہ زانی کو تو بیٹا نہیں ملتا، زناکار کو بیٹا ملحق ہی نہیں ہوتا، بیٹا تو ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی زنا بھی کر دے، ہاں زنا کر بھی دے، بیٹا شوہر کا ہوگا. جی کوفہ کے جو اب سن لو. تو یہ عبید اللہ جو تھا وہ زیاد کا بیٹا تھا، اور یہ اس زمانے میں کیا کہلاتے تھے؟ اس زمانے میں یہ جو ہے معاویہ کا بھتیجا کہلاتا تھا، یہ یزید کا چچا زاد بھائی کہلاتا تھا. حقیقت میں شرعی لحاظ سے نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ سرکاری طور پہ سب لوگ مانتے تھے کہ اس کا چچا کا لڑکا ہے. تو یہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، کافی ہے. اب سوال آپ کو 10-15 منٹ میں نے دے دیا، اب ختم، اب دوسروں کی باری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جا کے مچھلی پکاؤ، مچھلی پکاؤ.